الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العلي العظيم. پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین بسنے والے جملہ میری اہل وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو خوش آمدید کہیں گے جن کی اسکرین پر سحری کی نشریات اور خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت سماعت کی قاری المقری قاری محمد طیب قادری کی آواز میں. اور میرے ساتھ موجود ہے میرے کو ہوسٹ علی رضا مصطفی. جی علی صاحب آغاز کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کرم ایک بار پھر سے AGN نیوز کی خصوصی سحر نشریات برکت ہے رمضان میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان علی رضا. ناظرین کرم رحمتوں برکتوں فضیلتوں کا یہ حامل مہینہ اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے ہاں موجود ہے. الحمدللہ آج 13ویں سحری ہم آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں. سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو 13واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. اسی کے ساتھ ہی آج کا جو دن ہے بڑا بابرکت دن ہے. الحمدللہ اس دن کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے. آج جمعۃ المبارک ہے آپ سب کو, کیونکہ جمعہ جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے. ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو جمعہ بھی بہت بہت مبارک ہو. اور ماشاءاللہ یہ ماہ صیام ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے اور اس دن کو دنوں کا سردار کہا گیا, اس مہینے کو مہینوں کا سردار کہا گیا. الحمدللہ خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید آپ نے سماعت فرمائی. قاری محمد طیب قادری صاحب آپ کا تعلق آستانہ علی اکھر پشیف سے ہے. آپ تشریف لائے, آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. انہی کے ساتھ کیونکہ مہمانوں کے تعارف کی جانب بڑھیں گے پھر انشاءاللہ تعالی آج موضوع ہمارا بڑا خوبصورت ہے. اولیاء اللہ پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے, چونکہ پچھلے سال انہی ایام میں یعنی کہ 4 رمضان المبارک وقت افطار سے کچھ دن قبل ایک ایسی نیوز ہمیں پہنچی, ایسا میسیج آیا کہ جس سے دل چھنی ہوا. یقین جانیے ایسی ہستی جن سے پورے عالم اسلام کو بہت پیار تھا, دین کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات تھی. میرے شیخ کامل پیر طریقت رہبر شریعت خوشبو رومی سوز جامی یادگار اسلاف حضرت خواجہ پیر سائیں سردار احمد عالم قادری صاحب آپ کا یوم وصال ہوا. اور اب انشاءاللہ چونکہ عرس مبارک کی تقریبات کا کل سے باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. پہلا سالانہ آپ کا عرس مبارک ہے اور اس عرس مبارک کے موقع پر اس سال جن علماء نے دورہ حدیث مکمل کیا ہے, آپ کی دستار بندی بھی ہے آستانہ علی اکھر پشیف پر, اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. اور قبلہ پیر صاحب کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دین کی خدمات سر انجام دی. آپ دیکھ سکتے ہیں الحبیب یونیورسٹی کے نام سے ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی, ایسی درسگاہ قائم کی کہ جس میں الحمدللہ دین و دنیا کی تعلیم میسر ہے. اور آپ کی خدمات دین کے حوالہ سے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے. مہمانوں کے تعارف کی جانب بڑھیں گے. ہمارے ساتھ خوبصورت ثنا خان محمد زین علی چراہی موجود ہیں, آپ کو قبلہ خوش آمدید پیش کریں گے. انہی کے ساتھ ہی ہمارے خوبصورت سیگمنٹ ہوتا ہے سنہری بات, جنہیں بڑے اچھے انداز میں ہوسٹ کرتے ہیں بھائی حامد, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور خوبصورت ثنا خان اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی محترم محمد ولید علی چشتی صاحب, آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. ناظرین مکرم تلاوت کلام مجید برہان رشید سے آج کی ان خوبصورت نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. موضوع کی جانب بھی بڑھیں گے لیکن سحری کے یہ خوبصورت لمحات ہیں. تلاوت کے بعد چونکہ نعت جو ہے وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے تو نعت شریف کی طرف سفر کریں گے. محمد زین علی چراہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک خوبصورت سا کلام آپ شامل فرمائیں گے. بسم اللہ زین بھائی. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر
در پہ بولا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردنشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تک آقا آقا آقا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تک امداد میری کرنے آ جانا میرے شاہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے شاہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، اے پردنشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا۔ اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر درد کی دوا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور خوبصورت آج کا موضوع علماء اکرام کے حوالے سے، اولیاء الزام کے حوالے سے، یہ بر صغیر پاک و ہند جو ہے
یہاں پر اسلام کا جو پیغام پہنچایا وہ اولیاء اللہ نے پہنچایا ہے۔ یہ نگر داتا حضور کی نگری ہے، حضور فیض عالم کی نگری ہے، اور ہم اولیاء سے پیار کرنے والے ہیں، اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے بڑوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھایا وہ اولیاء کاملین ہیں، اور جن کا ذکر علی مصطفی صاحب کر رہے تھے کہ پر شریف آستانہ عالیہ کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں کی شخصیت جو خوشبو رومی ہیں اور جن کا ذکر خیر فرما رہے تھے حضرت علامہ قبلہ پیر طریقت سردار عالم قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تربت نور پر اللہ تعالیٰ کو رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کی جو ہے خدمات بے شمار ہیں۔ اور آستانہ علی ذکر والا شریف جو ہے آپ کا بڑا خصوصی پیار تھا قبلہ کے ساتھ، اور ساتھ ابھی آستانہ ذکر والا شریف کا عرص پاک گزرا ہے، جس میں پیر سید شاعر بخاری سے نشین ذکر والا شریف آپ نے بڑے واضح انداز میں پیغام دیا کہ یہ محبت کا پیغام اولیاء کی جانب سے ہی جاتا ہے، اور اولیاء کا کام جوڑنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ والے کی درگاہ پہ جائیں، خانقاہ پہ جائیں، مسجد نظر آتی ہے آپ کو ان کے مزار پر انوار کے ساتھ، وہاں ایک مدرسہ نظر آتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا پیغام دیتے ہیں، وہ توحید کا پیغام دیتے ہیں، وہ رسالت کی شمع روشن کرتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنی ذات کا پیغام نہیں دیا۔ وہ لنگر خانہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ کسی مذہب سے کوئی بھی شخص آئے گا، اسے محبت سے بٹھایا جائے گا، کھانا کھلایا جائے گا، اور پھر اسے دین کی بات بتائی جائے گی۔ یہ ہمارے صوفیاء کا جو ہے طریقہ رہا ہے، اور اللہ کریم نے، ہم خوشبخت ہیں کہ ہمیں صوفیاء کرام عطا کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے دوستوں سے پیار کرتا ہوں، اور تمہیں گمان بھی نہیں ہے کہ انہیں رزق ہم کیسے عطا کرتے ہیں، انہیں رزق کہاں سے آتا ہوتا ہے تم گمان نہیں کر سکتے۔ اور جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ وہ اللہ کے پیارے ہیں جو جیتے ہیں اللہ کے لیے اور دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وقت وصال آپ کا آتا ہے تو آپ کی زبان اقدس پہ جو جملہ تھا وہ یہی تھا کہ جیتا ہوں تیرے لیے، مروں گا بھی تیرے لیے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اس شہزادہ چشت نے کس انداز کے اندر جو ہے دین کی خدمت کی ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں اولیاء کے دامن کرم سے وابستہ رکھے، اور ہم یہ محبت کا دیا، ہمارا پیغام محبت ہے، جہاں تک جائے، اور ہم ان فاؤنڈیشنز کو بھی پروگرام کا حصہ انشاءاللہ بنائیں گے جو پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں، پاکستانیت کے لیے کام کر رہی ہیں، جو پاکستانی بھائیوں کے لیے کام کر رہی ہیں، ہم انہیں بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ آپ نے کہاں پہ اپنی ڈونیشنز دینی ہیں، کہاں پہ آپ نے جو ہے نا اپنی ڈونیشنز دے کر اپنی زکوٰۃ کو صحیح ہاتھوں میں پہنچانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوا کریں گے، اس طرح سنہری بات کا سیگمنٹ ہمارے ساتھ ایک نیا سیگمنٹ شروع ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اگر سنہری بات کی طرف جائیں تاکہ آج سن سکیں کون سی سنہری بات ہمارے یہ دوست جو ہیں ہمیں سنانے جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کے یہ خصوصی ایام جن کی 13واں رمضان المبارک کی سحری کی نشست میں ہم لوگ حاضر ہیں، اور علی بھائی اور عارف طیبی صاحب، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس سیگمنٹ کے لیے اس سیگمنٹ کو ہوسٹ کر سکوں۔ اور ناظرین، کل سے ہم نے سیگمنٹ کا آغاز کیا، تو آج جو ہماری سنہری بات ہوگی وہ آج کے اس دور کے حساب سے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے حسن اخلاق، کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا چاہیے۔ ناظرین، جس طرح آج کل ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو ہمارا اخلاق بالکل چینج ہو جاتا ہے، ہم اپنے حسن اخلاق سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، جو کہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ بالکل بھی نہیں سکھایا کہ ہم اگر ہم سے کوئی اونچی آواز میں بولے تو ہم اس سے زیادہ اونچی آواز میں اس کو جواب دیں۔ اسی طرح ایک وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے دانت سارے ٹوٹ چکے ہیں، ان کے منہ کے سارے دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ صبح انہوں نے ایک تعبیر بتانے والے کو بلایا، اور تعبیر بتانے والے جب آیا تو اس کو بتایا اس نے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے منہ کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، تو آپ اس کی تعبیر بتائیے گا۔ تعبیر بتانے والے نے بتایا کہ میں بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کہ گھر والے، خاندان والے، تمام بہن بھائی، رشتہ دار سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، یعنی وہ فوت ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ نے تلوار منگوائی اور اس تعبیر بتانے والے کو مار دیا۔
آپ نے اس بادشاہ نے ایک دوسرا تعبیر بتانے والا بلایا. دوسرے تعبیر بتانے والا جب آیا تو بادشاہ نے پھر انہیں وہی بتایا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ چکے ہیں. تو دوسرا تعبیر بتانے والا آیا تو اس نے تعبیر یہ کی اس خواب کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی عمر آپ کے خاندان میں سب سے لمبی ہوگی. آپ کی عمر آپ کے خاندان میں سب سے لمبی ہوگی. تو بادشاہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس تعبیر بتانے والے کو انعام دے کر بھیج دیا. اور دیکھیں اب بات اس نے بھی وہی بتائی تھی جو پہلے تعبیر بتانے والا تھا. اس نے کیا کہا تھا کہ طریقہ مختلف تھا. پہلے والے نے بھی یہ بتایا تھا کہ آپ کے خاندان کے سب لوگ فوت ہو جائیں گے، اور جو دوسرا آیا ہے اس نے بھی وہی طریقہ بتایا ہے، اس نے بھی وہی بات بتائی ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ کی عمر سب سے بڑی زیادہ ہوگی، لیکن طریقہ تھوڑا سا مختلف تھا، سلیقہ مختلف تھا. تو دیکھیں اب بات کرنے کا سلیقہ ہمارا اگر ٹھیک ہوگا، انداز ہمارا ٹھیک ہوگا تو بالکل ہم اس دنیا میں اور اس اخلاق کے ساتھ. اور دوسرا ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے تو کافروں سے بھی جب بات کی تو حسن اخلاق کے ساتھ بات کی. لیکن جب وقت جہاد آیا، جب وقت ایسا آیا کہ جنگ کا وقت آیا تو حضور نے تلوار بھی اٹھا کر بتایا کہ جب اگر جہاد کا وقت ہو تو آپ نے تلوار بھی اٹھانی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جب حضور نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی تم سے نرم لہجے سے بات کرتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ نرم لہجے سے بات کرو. اسی طرح ہمارے دین اسلام نے بھی یہی ہمیں ساری باتیں سکھائی ہیں کہ ہم اپنے حسن اخلاق کو اپنے بس میں رکھے. اگر کوئی ہمیں کچھ غلط کہہ بھی دیتا ہے، اگر کوئی غلط کہہ دیتا ہے تو ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا چاہیے اور اس کو برداشت کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ برداشت کون سی بات کرنی ہوتی ہے؟ ہمیشہ غلط بات ہی برداشت کی جاتی ہے، صحیح بات تو برداشت کرنے والی نہیں ہوتی، غلط بات ہی برداشت کی جاتی ہے. تو خدا را جو لوگ آپ لوگوں سے کبھی سخت بول جاتے ہیں، آپ سے کچھ ناانصافی بھی کر جاتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں. اچھا محترم یہ بتائیں کہ آج ہم صوفیاء کی اکرام کی بات کر رہے ہیں، صوفیاء کی حالات زندگی سے ہمیں کوئی اس طرح کا واقعہ دیکھنے والوں کو بتائیں جو برداشت اور اخلاق کے ساتھ ہو تاکہ ہمارے لوگوں کو رہنمائی ہو سکے. جی بالکل اسی طرح جیسے علی بھائی نے اپنے آستانے کا ذکر کیا، الحمدللہ ہم بھی اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ولیوں کو ماننے والے ہیں. اور میرا جس درگاہ سے تعلق ہے الحمدللہ وہ کوئی عام درگاہ نہیں ہے. میرا تعلق دربار عالیہ نذیر آباد شریف ساہیوال سے ہے، جن کے الحاج پیر حضور قبلہ تاج علی سرکار جو اس دار فانی سے بظاہر تو پردہ فرما چکے ہیں، ان کی بظاہر اتنی کرامات تھی حسن اخلاق کے اوپر کہ اگر میں بتاؤں تو شاید ہمارے پاس ٹائم قلیل ہو. ٹھیک ہے. تو دوسرا آپ نے جو آج موضوع ہمیں بتایا ولی اللہ کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے، تو اسی طرح حضور کے پاس ایک شخص، حضور نے عشاء کی نماز کروائی بابا جی نے جب عشاء کی نماز کروائی تو اس ٹائم گرمی شدید تھی، بہت شدید گرمی تھی. تو آپ کے مریدین نے کہا کہ حضور آج تو گرمی بڑی ہے. تو بابا جی نے کہا اللہ پاک خیر فرمائے گا، اللہ خیر فرمائے گا. جب آپ نے نماز کا آغاز کیا، نماز پڑھی تو ایک سجدہ آپ نے کیا، تو دوسرا سجدہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے فجر کی نماز میں کیا، اور ہمیں اس سجدے میں اتنی لذت اور سرور ملا اس سجدے کے اندر کہ ہم اتنی شدید گرمی تھی کہ ہم اس گرمی کو ہی بھول گئے، اور ہمیں اتنا سکون اور سرور ملا کہ ہم اتنی ٹھنڈک ہو گئی اس نماز میں کہ ہم نے صبح فجر ٹائم تک وہ سجدہ کی. بھائی واہ واہ، بہت اچھے انداز میں ہمارے بھائی حامد طالب صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے. ناظرین مکرم، آج کا موضوع بڑا خاص موضوع ہے. اللہ کے دوست ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. اور یقین جانیے آج کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ بڑی کرامات تھی، آج جب کیمرے کا دور آ گیا ہے تو کسی ولی کی کرامت کیمرے میں ظاہر نہیں ہوتی. یقین جانیے جو بندہ اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا دوست ہے، کرامت اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ جو بندہ کرامت دکھائے گا وہی اللہ کا ولی ہے، وہی اسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا پاکیزہ بندہ ہے، بڑا نیک دوست ہے. نہیں ناظرین مکرم، جو بندہ علم حاصل کرتا ہے، علم آگے بڑھاتا ہے، علم کے اوپر کام کرتا ہے اور جو دین کی خدمات سر انجام دیتا ہے، ہم سب ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں. اب ولی ہونے کے لیے یہ کرامت شرط نہیں. اب یہ کوئی بندہ کہے اٹھ کے کہ فلاں ٹائم پہ تو بڑی کرامات تھی، آج کوئی کرامت ظاہر نہیں ہو رہی، تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو کرامت ہے وہ دکھانے کے لیے تو نہیں ہوتی. ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوا کرتا ہے، ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے، سبحان اللہ، جس کی مجلس میں آپ کو اللہ کا ذکر کے علاوہ کوئی اور بات آپ کو سوجے ہی نہ، بس وہ ولی آپ کو اس رب کی بارگاہ میں لے جائے، جتنی دیر اس کی مجلس سے بیٹھے رہیں آپ اللہ اللہ کرتے رہیں.
کہا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء، کہ ایک جو لمحہ ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا 1000 سال کی بے ریا عبادت جو نوافل عبادت ہے ان سے افضل ہے، کیونکہ اس نے پیغام ہی محبت کا دینا ہے، اس نے پیغام ہی پیار کا دینا ہے۔ اور میرے حضور فرماتے تھے، شیخ کامل میرے فرماتے کہ سید بن طیب علی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ وہ اتنا بڑا ولی ہے جتنا بڑا وہ خادم رسول اللہ ہے۔ حضور کا غلام ہونا، حضور کی جو نا آل کا غلام ہونا، یہ بڑی غلامی ہے۔ اور کرامت کا ظہور اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو معجزہ تو نبی کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد یہ حضور کی امت میں اولیاء سے کرامات ہیں، اور کرامات اس سے کہ ایمان کی پختگی کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اور لیکن لوگوں کا مزاج ہے علی صاحب کہ لوگ ہر معاملے میں کہتے ہیں کہ پیر ہم اس کو مانیں گے جو ہوا میں اڑتا ہو، جو بڑی لینڈ کلوزر میں آتا ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کے معاملے میں ان کا اپنا اپنا جو نا ڈیوٹیاں ہیں، اپنی اپنی ان کی انکساری و عاجزی ہے۔ کوئی جو ہے وہ کسی گاؤں میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، کوئی کسی شہر میں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد جو ہے ایجین کی اسکرین سے 100 کلومیٹر کی دوری پہ آستانہ ہے، آستانہ علیہ خلیفہ شریف۔ آپ یقین چلیں جو احباب وہاں جاتے ہیں، جنہوں نے وہاں پہ آستانہ پہ دیکھا ہے، الحبیب یونیورسٹی کے نام سے قبلہ پیر صاحب نے ایک ایسی یونیورسٹی تعمیر کی ہے، اور ہر سال میٹرک کا امتحانات ہو یا جو ہمارے تنظیم المدارس کے امتحانات ہیں، نمایاں پوزیشنیں بچے وہاں پہ لیتے ہیں۔ اب وہاں پہ جا کے دیکھیے کہ جنگل میں منگل کیسے اللہ کے ولی نے لگا کے رکھا ہے۔ وہاں پہ کام کرنے والا ایک ایک شخص، وہاں پہ کوئی بندہ خدمت بھی کر رہا ہے نا، وہ فارسی اس انداز میں بولے گا کہ آپ کو لگے گا کہ پتہ نا کتنا پڑھا لکھا آدمی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب ہر مجلس میں مولانا روم کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی مجلس شروع بھی مولانا روم کی حکایات سے ہوتی تھی، اور ختم بھی، اور ساری زندگی آپ نے درس مسنی دیا۔ شریف ہے، اگر آپ توسا شریف چلے جائیں، اللہ اکبر، تو وہ تو ابھی جانا اتنا دور سفر ہے۔ وہ جب خواجہ صاحب، خواجہ اعلیٰ بخش توسیع، خواجہ سلیمان توسیع جب وہاں پہ تشریف فرما تھے، وہ تو دور دراز جنگل بیابان تھا، اللہ لیکن وہاں پہ جو ایک اللہ کے ولیوں نے جنگل میں منگل لگے، ان کی شان ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور جب ولی کامل ذکر کرتا ہے، ذکر کی برکت سے وہاں پہ مخلوق خدا ان کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ ہماری کوشش بھی ہے ان کی اسکرین سے یہ کہ پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہم اخلاق کی بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اخلاق ہمارا اخلاق کتنا جو ہے وہ منافق سے اخلاق ہے، کہ ہمارا اخلاق جو ہے وہ امیر کے سامنے اخلاق کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں، عزت و انکساری سے پیش آتے ہیں۔ غریب کے سامنے ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یار سوری معذرت چاہتے ہیں، بی پی ہمارا ہائی ہو گیا۔ ان کے میرے مرشد فرماتے ہیں اخلاق تو برے بندے سے کریں، اچھے بندے سے سارے اخلاق کرتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے۔ جو برا آدمی ہے، جو بدتمیز آدمی ہے، اس سے آپ اخلاق سے پیش آئیں، وہ آپ کے اخلاق کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو اچھا کہنا شروع کریں، برا بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جب کوئی بڑا بندہ ہو تو اس کے سامنے اخلاق سے پیش آتے ہیں، کوئی ہم سے نچلا بندہ ہو، کوئی تھوڑا سا غریب آدمی ہو، ہمارا جو زور ہے وہ ہمیشہ غریب طبقے پہ چل جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہم پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس رمضان میں جہاں پر نوافل ادا کرنے ہیں، جہاں پہ قرآن پڑھنا ہے، جہاں پہ فرائض کا اہتمام کرنا ہے، وہیں پہ کردار سازی بھی کرنی ہے، وہیں پہ کردار کو شیپ اپ بھی کرنا ہے کہ ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے فرائض کو، اپنے معاملات کو، اپنے احوال کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جانا ہے، کہ نہ جانے کہ یہ رمضان آخری ہو۔ بہت سارے لوگ پچھلے رمضان جا چکے، اور قسمت والا ہی اگر رمضان دیکھے گا تو اپنا رمضان کو اس طرح گزارے، اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ زندگی آپ کے رمضان کے مانند ہو، اور جو آپ کے وقت نزا ہے وہ عید کی مانند ہو جائے، کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں تو وہ کریم چہرہ، وہ رحیم چہرہ، وہ تاجدار مدینہ کا رخ انور جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، اور آپ کی روح جو ہے وہ جسم سے جو ہے وہ نکل رہی ہو، کیونکہ روح جب میرے پیران خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے، وہ میرا فقیر۔ بھائی کیا کہنے عارف بھائی، خوبصورت انداز میں یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ سحری کے یہ خوبصورت لمحات ہیں، سحری کے پر نور ساعتوں میں مزید لطف اندوز ہوتے ہیں، چونکہ جو گفتگو ہے وہ شعور دیتی ہے، ناز سرور دیتی ہے۔ بڑھیں گے ہمارے خوبصورت ثنا خان بھائی ولید چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے گزارش کروں گا مائک لیں گے آپ اور ایک کلام پیش فرمائیں گے۔ بسم اللہ ولید بھائی۔ سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے، سایہ نظر کرم دی کر سونے سونے عرض میری، سونے عرض میری، وسایہ نظر کرم دی، سایہ نظر کرم دی، میں تتڑی دیا سن لے صداواں، میں تتڑی دیا سن لے صداواں، میں تتڑی دیا
سن لے صداواں شان تیری تو میں واری جاواں شان تیری تو میں واری جاواں مینو نظراں چ اپنے رکھ سونے آوے سانو نظراں چ اپنے رکھ سونے سانو نظراں چ اپنے رکھ سونے سونے عرض میری سونے عرض میری وسایا نظر کرم دسایا نظر کرم دی لال ماما دے چولی وچ پا دے 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 ٹکڑے جگ دے سارے مکا دے ٹکڑے جگ دے سارے مکا دے ساری خالی چولی پر سونے آوے ساری خالی چولی پر سونے آوے ساری خالی چولی پر سونے سونے عرض میری سونے عرض میری وسایا نظر کرم دسایا نظر کرم دی زیادی جند تے جان تسی او زیادی جند تے جان تسی او اس دا دین ایمان تسی او اس دا دین ایمان تسی او ساڈے ہوندے آقا دا در سونے آوے تاڈے ہوندے آقا دا در سونے سونے عرض میری سونے عرض میری وسایا نظر کرم دسایا نظر کرم دی کر سونے آوے سونے عرض میری سونے عرض میری وسایا نظر کرم دسایا نظر کرم دی سونے سونا مکھ دیکھنا جا 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 چاہت کرم دی ویڑے وچ پا جا چاہت کرم دی ویڑے وچ پا جا جاواں ڈوبدی ڈوبدی میں ڈوبدی ڈوبدی
ڈوبتی تر سونے آوے جاوا ڈوبتی تر سونے سونے عرض میری سونے عرض میری وسایا نظر کرم دسایا نظر کرم دی کر سونے سونے عرض میری سونے عرض میری وسایا نظر کرم دسایا نظر کرم دسایا نظر کرم دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کبھی جو سوئے غریباں خیال ہو جائے تو بے قصوں کو بھی حاصل کمال ہو جائے. سرکار کا جو ذکر ہے، حضور کا جو ذکر ہے، جب غلاموں کے سامنے کیا جاتا ہے تو مسکرا اٹھتے ہیں، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، زبانیں بے اختیار پکار اٹھتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والوں کی خیر. اور آج انہی ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں جن پہ سرکار راضی ہیں، حضور کی آل راضی ہیں، سیدہ پاک راضی ہیں، مولا علی راضی ہیں، مولا حسنین کریمین راضی ہیں. ہم اولیاء العظام کا ذکر کر کے اپنا مقدر چمکا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نعت پاک بھی سن رہے ہیں. ناظرین کرام، صحت کے حوالے سے بھی ہم لوگ یہاں پہ آگاہی دیتے رہتے ہیں آپ کو، اور مختلف پروگرامز میں بھی ساتھ ساتھ کہ ان فاؤنڈیشنز کو پروگرام کا انشاءاللہ حصہ بھی بنائیں گے کہ جو پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں. اور خاص طور پر کل جو ہے کڈنی کے حوالے سے دن منایا گیا، اور کڈنی کے حوالے سے ایک بہت ممتاز نام، بہت معتبر نام جو کام کر رہا ہے پاکستانی بھائیوں کے لیے، رحمان فاؤنڈیشن. پاکستان کے 5-6 بڑے شہروں کے اندر ان کے ڈائلسس سینٹر ہیں، اور نہ صرف فری ڈائلسس مہیا کر رہے ہیں بلکہ RFT LFT بھی فری پرووائڈ کرتے ہیں. ساتھ ایک نیا کام ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب نے کیا، وہ یہ کہ اپنے مریضوں کو کھانا بھی وہ مہیا کرتے ہیں. دسترخوان رحمان فاؤنڈیشن نے شروع کیا ہے، وہ اس لیے کہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ پاکستانیت کی لوگوں کے ساتھ خدمت کا، محبت کا ایک جذبہ رکھتے ہیں، اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے درد رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ ایسی فاؤنڈیشن کا حصہ بنے، ان کے دستے بازو بنے، تاکہ جو سفر ہے ان کا مزید جو ہے نا آسان ہو سکے اور جاندار ہو سکے. ساتھ ہم بات جب کرتے ہیں ٹریول کی، آپ نے کہیں جب بھی کبھی عمرے پہ جانا ہو تو AZ ٹور اینڈ ٹریول جو ہے بڑا معتبر نام، منفرد نام ہے، کسٹمائز آپ کو جو ہے پرووائڈ کرتا ہے. ٹورزم آپ کرنا چاہتے ہیں تو بڑی ایلیٹ کلاس کو ساتھ پرووائڈ کرتا ہے. آپ کو چاہیے کہ ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن، اور وہاں سے آپ اپنا کسی بھی ملک میں آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، وزٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو جو آپ چھٹیاں انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو AZ ٹور اینڈ ٹریول جو ہے اس سے بہتر نام نہیں ملتا. اگر آپ بات کرتے ہیں پراپرٹی سیکٹر کی بات کرتے ہیں، فیوچر ویژن جو ہے اس سے اچھا نام نہیں ہے. چودھری نور محمد صاحب، میاں نور محمد راشد صاحب جو ہیں وہ منفرد نام ہے اس حوالے سے. ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ علماء اکرام کے ساتھ ساتھ ہم اولیاء العظام کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ کھیپڑ شریف کا ذکر کر رہے ہیں. اور جس طرح علی صاحب نے کہا کہ وہاں پر بچہ بھی فارسی کو سمجھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی کی صحبت کا اثر ہے، یہ اللہ کے ولی کی محبت کا اثر ہے. اور جو جس انداز میں وہاں پر تعلیم کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کے ولی کی ایک آج بھی روحانیت نظر آتی ہے. حضرت سردار عالم صاحب کی سادگی کا عالم میں نے 2-3 بار مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا. بڑی ہی محبت، بڑی ہی سادگی، نہ کوئی جبہ و دستار ہے، نہ ہی کوئی پروٹوکول ہے، کوئی ایسا چکر نہیں ہے. جو بھی آتا ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ملاقات. یہ اللہ کے ولی کی صفت ہے. جس طرح بھی ہمارے محترم یہ کہتے ہیں اخلاق کی بات، تو اللہ کے ولیوں کا جو بہترین جو ٹول تھا، جو ہتھیار تھا، وہ اخلاق ہی تھا کہ وہ پیار سے بٹھاتے، پیار سے بات سناتے. جب پیار سے بات سنائی جاتی ہے دل میں اثر کر جاتی ہے. اور پچھلے دنوں علی صاحب کہہ رہے تھے جی ہمیں فلاں سے مسئلہ، فلاں سے مسئلہ، تو وہ اس مسئلے کا حل یہی تھا کہ لوگوں سے اخلاق ختم ہو گیا ہے. ہم اخلاق سے بات کرنا چھوڑ دیے، جو آتا ہے اس سے بس اپنی بات سناتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کی بات سنی جائے، اس مسئلے کا حل نکالا جائے. جو اللہ والے یہ کرتے تھے، پہلے اس کے دنیا کے مسئلے حل کرتے تھے، جب وہ مسئلہ دنیا کا حل ہوتا اسے پھر بارگاہ کریم میں لے جاتے تھے، پھر وہ زمانے بھر سے جدا گانا ہو کر وہ سرکار کی بارگاہ کا نوکر بن جاتا تھا. اور میں کھیپڑ شریف کے ہی غلام خدام سے ہی ملتمس ہوں گا، جو ہمارے قاری قرہ قاری طیب قادری آپ تشریف لائے ہیں، آپ سے ملتمس ہوں کہ ہم یہ نعت سنائیے، حضور کا ذکر ہمارے قلوب سے معطر ہو جائیں. بسم اللہ فرمائیے گا.
اگر ان کو مائک مل جائے تو یہ حسن ہماری نشریات کا بسم اللہ کیجیے گا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگے تمہیں ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تمہیں ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
بھائی سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انتہائی خوبصورت انداز میں قبلہ قاری محمد طیب قادری صاحب آپ کلام پیش فرما رہے تھے۔ چونکہ آپ قبلہ قاری صاحب میں تلاوت کلام مجید خوبصورت انداز میں پیش فرماتے ہیں، نعت رسول مقبول بھی آپ نے خوبصورت انداز میں پیش کی۔ ناظرین مکرم، آج 13 رمضان ہے اور جمعۃ المبارک کا خوبصورت دن ہے۔ آج کے دن کو پورے دنوں کا سردار کہا گیا، فضیلت حاصل ہے۔ آج کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہوا کرتا ہے۔ آج کے دن کوشش کیجئے درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے سرکار کی بارگاہ میں، اور بروز جمعہ سرکار کی بارگاہ میں غلاموں کے نام بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور غلاموں کا نام ہی نہیں پیش کیا جاتا، ساتھ کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا ہے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ جمعرات کی رات اور جمعے کے جو خاص دن ہے، اس دن سرکار خود درود سماعت فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کا فرشتے نام لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور درود پاک ایسی عبادت ہے، اس پہ پراپر ہم نے پروگرام بھی کیا ہے کہ بندہ نیکی کرے تو اس کو نیکی ہی ملتی ہے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ اس سے نیکیاں بھی ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جو درود پاک ہے، کہتے ہیں کہ جمعے کو سرکار خود سماعت کرتے ہیں، اور 6 دن فرشتے، اب لوگ کہتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں جمعے کو خود سرکار نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ ان کے جو دربان ہے وہ پوری دنیا میں کوئی بھی کسی بھی زبان میں کہیں بیٹھ کر درود پڑھے، جن کے دربان کی یہ شان ہے کہ وہ کھڑے ہو کر درود سماعت کر کے اس کے والد تک کا نام جان سکتا ہے، تو خود سرکار کا عالم کیا ہوگا بھائی، کیا کہنے ہیں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سب درود پاک کے بارے سے بات کروں گی، جمعے کی شب ہے، اور درود پاک کے بارے سے کہ جمعے کے دن جو غسل کرنا ہے وہ سارے ہفتے کا جو گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ سورۃ کہف کی تلاوت کا حکم ہے، کہا گیا کہ اپنے کاروبار چھوڑ دو۔ سورۃ جمعہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کاروبار چھوڑ کر تم مسجد کی جانب جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے آپ دوڑ کے نماز میں شامل ہو جائیں، خطبہ جا کر سماعت کریں۔ یہ جو ہے نا غریبوں کے لیے عید حج کا دن ہے، یہ جو جمعے کا دن ہے اجتماعیت کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اور پھر رمضان کا جمعہ کیا کہنے، یہ برکتوں کا، رحمتوں کا جو پیغام، اللہ کا مہمان جو لے کر ہمارے پاس برکتیں آیا ہے، ہمیں برکتیں سمیٹنی ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے، ایسا ذکر ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کا علم برصغیر میں پہنچایا، آپ فرماتے ہیں مجھے میرے باقی اعمال کا تو نہیں پتا وہ قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو میں صلوات و سلام آ کر پڑھتا ہوں، جو درود حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، وہ میرا یقین کامل ہے کہ وہ قبول ہی قبول ہے۔ ناظرین مکرم، درود پاک ایسی عبادت ہے، جس طرح عارف بھائی کہہ رہے کہ اگر بندہ دکھلاوے کے طور پہ بھی کسی کو کرے نا، کہ پھر بھی قبول ہوتا ہے۔ اور اگر آپ سرکار کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، مدینہ پاک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یقین کریے درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے گا، اور دیکھیے کہ ایک سال کے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہوتے ہیں، تو کوشش فرمائیے درود پاک کی کثرت کیجیے۔ اور ماہ صیام ہے، ماہ رمضان ہے، اس کی برکات کو مزید لیجیے، اپنے اندر سما لیجیے، کیونکہ ماہ صیام، ماہ رمضان ہمارے پاس آتا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ ناظرین کرم، نعت کی طرف سفر کریں گے۔ ہمیں خوبصورت نعت خان نے جوائن کیا ہے، محمد منیر قادری نے۔ اللہ آپ کی خیر فرمائے، آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، خوش آمدید بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ ہی سے گزارش کرتے ہیں ایک خوبصورت سا کلام شامل فرما لیں گے۔ بسم اللہ جی۔ جتھے مدنی دا ڈیرا جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے، جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے، ایتھے کوئی نہ میرا، ہاں ایتھے کوئی نہ میرا، نی جندڑی چل چلیے، اساں جان مدینے نو، اساں جان مدینے نو، ملنا عربی نگینے نو، ہویا شوق ودیرا ہویا شوق ودیرا، نی جندڑی چل چلیے،
سونا درد وڈاوےگا سونا درد وڈاوےگا سانو گل نال لاوےگا سونا درد وڈاوےگا سانو گل نال لاوےگا بھاویں سفر لمبے رائے نے جندڑی چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے بوٹا سدا کھل جاوے بوٹا سدا کھل جاوے سانو آقا مل جاوے بوٹا سدا کھل جاوے سانو آقا مل جاوے تیرے باج اندھیرا نی جندڑی چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے ارے بھائی پوری دنیا بندہ پھر لے ہوتا کیا ہے شاعر بہت ہی بڑے انداز میں کہتا ہے کائنات چ سونا کائنات چ سونا سونا من مونا کائنات چ سونا سونا من مونا اندے پیار دا گھیرا ہاں دے پیار دا گھیرا نی جندڑی چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے خوبصورت انداز میں محمد منیر قادری کریم آقا کی پاک بارگاہ میں دعا پیش کر رہے تھے استغاثہ پیش کر رہے تھے اللہ رب العزت اس ماہ سیام کا صدقہ ماہ رمضان کا صدقہ ماہ قرآن کا صدقہ ہم سب کو مکہ پاک مدینہ پاک کی اللہ وادب حاضری نصیب فرمائے آمین ناظرین مکرم آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن اور جس طرح آغاز میں نے عرض کیا کہ کل 14 رمضان المبارک 15 مارچ بروز ہفتہ صبح 10 بجے قبلہ عالم میرے شیخ کامل پیر طریقت رہبر شریعت خوشبو رومی سوز جامی عاشق رسول عاشق مدینہ حضور خواجہ پیر سائیں سردار احمد عالم قادری صاحب آپ کا پہلا سالانہ عرس مبارک ہے انشاءاللہ وہاں پہ بھی حاضری ہوگی یقین جانیے کچھ احباب قریب رہ کے بہت دور ہوتے ہیں ہمیں جب بھی جہاں موقع ملتا ہے اس طرح گفتگو کرنے کا ہم اپنے پیران عظام اپنے شیخ کامل کو اس انداز میں محبت کا عقیدت کا یہ گلدستہ پیش کرتے ہیں جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد اگر ہم نے اس راستے پہ کسی نے چلایا ہے اور جن کے صدقے سے ہم آج قائم دائم ہیں وہ ہمارے شیخ کامل ہیں اور آپ لوگ جو آستانہ عالیہ پہ جاتے ہیں یا جو وہاں سے واقف ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آستانہ عالیہ پر الحمدللہ عرس کا ہی ماحول ہوتا ہے تلاوت کلام مجید ہوگی نعت خوانی ہوگی چونکہ وہاں کے جو بچے ہیں جو مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کے خطابات ہوں گے وہ میلے والا سین الحمدللہ پیر صاحب نے اپنی زندگی میں ختم کر دیا تھا اور وہاں کے سجادہ نشین ہمارے دل کے بہت قریب جان شیخ کامل پیر طریقت رہبر شریعت پیر سائی محمد اویس ماہی سرکار دامت برکاتہم القدسیہ اللہ رب العزت آپ کی خیر فرمائے اور عارف بھائی وہاں پہ ایک جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگتی ہے کہ جب تک آپ مکمل عالم دین نہیں بن جاتے آپ کو گدی پہ نہیں بٹھا دیا جاتا اللہ اللہ اچھا جب آپ سجادہ نشین کی سیٹ پہ آنا ہے اس نشست پہ آنا ہے وہ پہلے مکمل عالم دین بنتا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ساتھ الحمدللہ اسی یونیورسٹی میں قبلہ پیر سائیں تعلیم حاصل کرتے رہے اللہ آپ کی خیر فرمائے اور ہمارے وہ دوست جن کی
کل دستار بندی ہے جنہوں نے مکمل ختم بخاری شریف کا جن کا کل ختم ہوگا. اللہ رب العزت آپ کی بھی خیر فرمائے. یہ وہ بیچ ہے جس بیچ سے میں نے بھی آغاز کیا تھا. الحمدللہ ہمارے وہ دوست جو مکمل عالم بنے ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ناظرین کرم اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. ہمارے حامد بھائی، ولید بھائی، ہمارے زین بھائی، منیر بھائی اور اس سے قبل قبلہ قاری صاحب، قاری محمد طیب قادری صاحب، تمام احباب کا شکریہ ادا کریں گے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اولیاء اعظام کے ہمارا پیغام صرف یہ ہے اسکرین سے محبت کے ساتھ کہ اولیاء سے جڑے رہیں، اولیاء کی تعلیمات پہ چلیں، اولیاء سے پیار کریں. یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ رب کے قریب ہیں، یہ رب ان سے پیار کرتا ہے. ان کا جب وسیلہ دیا جاتا ہے اس کی بارگاہ میں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. یار زندہ صحبت باقی.